بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلم. لمبی آیت ہے. آج آدھی آیت کا ترجمہ، کل آدھی آیت کا ترجمہ. واتبعوا، یہودی لوگ اتباع کرنے لگے، پیروی کرنے لگے، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی پیچھے پڑ گئے، اس چیز کی پیروی کرنے لگ گئے، اس چیز کی اطاعت کرنے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے. علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین نے کفر اختیار کر لیا. یعلمون الناس، لوگوں کو سکھایا، السحر، جادو کو. وما انزل، اور یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، علی الملکین، جو نازل کی گئی دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل شہر میں، بابل شہر کے آزو بازو کے شہروں میں. ہاروت و ماروت، وہ دو فرشتوں کا نام، ایک کا ہاروت نام تھا، ایک کا نام ماروت تھا. وما یعلمان، وہ دو فرشتے کسی کو جادو سکھاتے نہیں تھے اس وقت تک. من احد، کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں یہ کہتے تھے، انما نحن، بے شک ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، اور تو کفر نہ کر. یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شیاطین جو پڑھتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کو اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھایا. اور یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اور ان دو فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت. اور وہ دو فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے جادوگری، یہاں تک کہ وہ دو فرشتے یہ کہتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو، ہم تمہیں جادو نہیں سکھائیں گے، ایسا فرشتے بولتے تھے یہودیوں. اچھا، اس آیت میں آدھی آیت پڑھی گئی تو آدھی آیت میں 6 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شیاطین جو پڑھتے تھے منتر وغیرہ، اس کے پیچھے پڑ گئے، جادو کے پیچھے پڑ گئے. دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا. تیسری بات، شیطان نے کفر کیا. اور چوتھی بات، شیطان نے لوگوں کو جادوگری سکھایا. پانچویں بات، اور یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو بابل اور بابل شہر کے آزو بازو کے شہروں میں جادو کا زور تھا، تو وہاں بابل میں دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اور ان دو فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا. تو ان دو فرشتوں پر جو علم نازل کیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی یہودی پڑ گئے. چھٹی بات، وہ دو فرشتے کسی کو بھی جادوگری نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دو فرشتے کہتے کہ ہم جادوگری نہیں سکھائیں گے، ہم تو بس ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ایک آزمائش ہے، اور تم کفر نہ کرو، یہ بولتے تھے وہ فرشتے. یہودیوں پر
زوال آ گیا، اخلاقی زوال آ گیا تھا، اور ترقی کا، جادوگری کا زور تھا، تو ان کے حوصلے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ تو اس کے بعد یہودیوں نے کام کاج کو بھی چھوڑ دیا، کام کاج کو بھی چھوڑ کر محنت مشقت کو چھوڑ کر جادوگری کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ بابل شہر اور اس کے اطراف و اکناف میں جادوگری کا زور تھا، اور جادوگری بہت مشہور عام تھی۔ تو یہودی کام کاج کو، محنت کو چھوڑ کر جادوگری کے پیچھے پڑ گئے تھے، جادوگری کو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین منتر وغیرہ سکھاتے تھے لوگوں کو، انسانوں کو، کفر کرتے تھے۔ یہ یہودی بھی ان کو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی جادوگر سمجھتے تھے، اور پیغمبروں کے معجزات اور پیغمبروں کے بارے میں ان کا خیال کیا ہو گیا تھا، یہودیوں کا بدل گیا خیال۔ اب کیا خیال بدل گیا ان کا؟ پیغمبروں کی اہمیت اور عظمت ان کے دلوں سے گھٹتی جا رہی تھی، اور جادوگروں کی اہمیت، جادوگروں کی عزت ان کی نگاہوں میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تو پوری مخلوق تھی، پوری مخلوق کی زبان ان کو سمجھ میں آتی تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے۔ تو ان سب کو دیکھ کر یہودی کیا سمجھتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگری سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا معجزہ تھا۔ ہر کسی سے بات کر لیتے تھے، ہر کسی کی بات کو، بولی کو سمجھتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے معجزہ تھا۔ تو پیغمبروں کے معجزوں کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ جادوگری سمجھتے تھے۔ بلکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودی یہ کہتے تھے کہ تعجب ہو رہا، تم تعجب نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ تو سلیمان کو پیغمبر خیال کرتے ہیں، پیغمبر سمجھتے ہیں۔ اور مزید یہ کہتے ہیں کہ تم تعجب نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال اچھا ہے۔ تو اس کے بعد جادوگری کے اثرات بہت زور پر تھے، تو پیغمبروں کا بھی انکار کرنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ جادوگر ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہنے لگے آ کر، مزید یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ حق کو باطل سے محمد ملا دیتا ہے۔ دو باتیں آ کر کہنے لگے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خیال کرتے، نبی مانتے، دوسری بات کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے، یہودی کہنے لگے آ کر۔ اپنی کہنے کے حساب سے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا خیال کیا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں کیا ہے، بلکہ آج کی بائبل کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات تک کہہ دی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت، ان کی بادشاہت کی کرسی تھی، وہ کرسی کے نیچے شیاطین وغیرہ جادوگر جادو کر کے ان کے کرسی کے نیچے کچھ چیزیں رکھ دیے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد وہ چیزیں کھود کر وہاں سے نکال لیے۔ اب لوگوں میں کیا بات پھیلا دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، سلطنت، بادشاہت جادو کے زور پر تھی، انہوں نبی نہیں تھے، انہوں ایسا بول کر لوگوں میں بات مشہور کر دی۔ اب اس لیے تم بھی کیا، شیطان بولنے لگا لوگوں سے کہ تمہیں بھی جادو سیکھو، تمہیں جادو سیکھیں گے تو جیسا سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کرے ویسا تم بھی حکومت کر سکتے ہو، بول کر یہ بات پھیلا کر، اور سلیمان علیہ السلام کفر پر آ گئے تھے، ایمان سے بھی وہ مرتد ہو گئے تھے، ایسی باتیں پھیلا دیے تھے۔ اور اب بھی یہ سب باتیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی تورات اور اس وقت کی بائبل کے اندر موجود ہے یہ سب باتیں، جبکہ قرآن ان کی کتابوں کے اندر لکھی گئی باتوں کی تردید کرتا ہے، رد کرتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں، یا یہودیوں کا کہنا ہے، بلکہ اس زمانے کے یہودی بھی جب یہ بات پھیل گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کفر اختیار کر لیے، جادو کے زور پر ان کی حکومت چلتی تھی، تو اس زمانے کے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے یہودی علماء بھی
اس بات کو مانتے نہیں تھے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، کفر کو اختیار کر لیا، ایسی بات نہیں ہے، وہ نبی تھے بول کر اس زمانے کے یہودی علماء مانتے تھے، لیکن اس زمانے کے عام لوگ اسے مانتے نہیں تھے، اس بات کو پھیلا دیے تھے سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، سلیمان علیہ السلام اور ان کے وہ نبی نہیں تھے، اور حتیٰ کہ کفر بھی اختیار کر لیے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیے تھے، یہ سب باتیں پھیلا دیے تھے۔ اور اس وقت کی بائبل کے اندر، اس وقت کی زمانے کی موجودہ تورات کے اندر یہ سب باتیں جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن ان تمام باتوں کا رد کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا رد کرتا ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، جادوگری کو اختیار نہیں کیا، ان کو جادوگری کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری دنیا کی پوری مخلوق ان کے تابع تھی، اب مزید ان کو جادو سیکھنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ ہر پرندے کی زبان سن لیتے تھے، ہر پرندے کی زبان میں بات کر لیتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، سیکنڈوں میں ان کے کام ہو جاتے تھے، تو پھر ان کو جادو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو کفر اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو نبیوں سے ہٹانے کے لیے یہ کام اور یہ بات پھیلا دیے تھے اس زمانے کے عام لوگوں، یہ بات پھیل گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے کی کوئی کتاب بھی صحیح نہیں ہے، بائبل ہو، تورات، انجیل کے نام سے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے چرچوں میں موجود ہیں، تو ان کے پاس رہنے والی کتاب کوئی کتاب بھی صحیح نہیں ہے، انہوں بدل ڈالی کتابوں کو، تحریف کر ڈالی کتابوں کے اندر، کل ہی بتایا نہیں میں کہ کتابوں کو بدل دیے لوگ، تحریف کر دیے۔ تو قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد کرتا ہے، سچی بات قرآن بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن ان کے زمانے کے شیاطین کیا کیے؟ کفر کو اختیار کر لیے، لوگوں کو يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادوگری سکھانے پر لگ گئے، لوگوں کو بھٹکانے میں لگ گئے، یہ بول بول کر کہ سلیمان کی جو حکومت ہے نہیں، یہ حکومت ان کے جادو پر چل رہی، اس کا تمہیں بھی کیا کرو، جادو سیکھ لو، حکومت کرو، یہ لوگوں میں بات پھیلا دیا شیطان۔ اب لوگ اس کے واسطے اس زمانے کے لوگ پیغمبروں کو چھوڑ کر، پیغمبروں کی کتابوں کو چھوڑ کر، پیغمبروں کی عظمت کو چھوڑ کر، ان کی اہمیت کو چھوڑ کر جادوگروں کی عظمت، جادوگروں کے پیچھے پڑ گئے، جادوگری کو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ جادوگری سیکھنا اور ان کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے، کفریہ باتیں بولتے، شرکیہ باتیں بولتے جادوگر لوگ، اس لیے جادوگری کا علم سیکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز کام ہے، اس لیے جادوگروں کے پاس جانا بھی نہیں، عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس بار بار جاتے رہنے سے بھی آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا، اس لیے جانا نہیں، جادوگروں کے پاس جانا نہیں، اس سے کیا ہو جاتا؟ اللہ کے اوپر سے یقین ہٹ جاتا، اس سے جادوگری پر یقین چلے جاتا، پھر انہیں سب کچھ کرتے بلکہ اس پر آ جاتا یقین، اس کے واسطے جادوگروں کے پاس جانا نہیں۔ میرے حال اتنا رکھو، تو یہ آیات کئی نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ وہی تھا سو کہ اس زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیاں بھی آ کر بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا بول کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب نہیں کرتے تم کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی خیال کرتے، نبی مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، سمجھ میں آ کی بات؟ یہ سب باتیں بولنے لگے تھے یہودی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی یہ سب باتیں اعتراض کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا خیال کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں بول کر خیال تھا ان کا، مرتد ہو گئے، کافر بن گئے، انہوں بول رہے سو یہودیاں، اور ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کا رد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کو باطل سے ملا دیتے ہیں، یہ دو باتیں بولتے ہیں یہودی، تو ان دو باتوں کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دیا۔ آج آدھی آیت کا ترجمہ ہوا ہے، اور یہ آیت کئی نازل ہوئی، اس کا پس منظر ابھی بتایا میں کہ یہودی آ کر یہ دو سوال کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، دوسری بات کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس قسم کی دو باتیں کرنے لگے، تو ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔